الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قابل تکریم حضرات ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں بہت ہی اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں کہ مسجد کے اماموں کی ناقدری کے ذمہ دار خود مسجد کے امام بھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت میں بہت ہی اہم گفتگو کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو پورا سنیں اور علماء طبقے میں خاص طور سے اسے شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 10 سال 12 سال مدرسے میں نکالتے ہیں، ہمارے اساتذہ ہمیں محنت سے پڑھاتے ہیں اور ہمیں مدرسے میں جینے کا سلیقہ آتا ہے، رہنے کا طریقہ آتا ہے۔ ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حق کے خاطر جینا ہے اور حق کی خاطر ہی مرنا ہے۔ چند ایک ٹکے کے پیسوں کو دیکھ کر یا چند روپیوں کو دیکھ کر ہم اپنے ضمیر کا سودا ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور کتنی محنت اور مشقت سے پڑھتے ہیں یہ خود علماء جانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تاریخ پڑھ چکے ہوتے ہیں، حضرت شیخ الہند کی، مولانا اشرف علی تھانوی کی، عطا اللہ شاہ بخاری کی، اور اس سے آگے صحابہ اکرام کی اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ تاریخ پڑھانے کا اور پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی کے کسی مرحلے میں ہمیں ایسے حالات درپیش ہو تو ہم کیا کریں، ہم کس طریقے سے چلیں۔ ہم دنیا کی جاہ و منصب کے لیے اپنی شریعت کا سودا نہ کریں، اس لیے ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں، ہم تقریریں بیان کرتے ہیں، شیخ الہند کس طرح ڈٹے تھے وہ بتاتے ہیں، لیکن جب ہمارا اپنا موقع آئے تو ہم بھی اسی طرح ڈٹے۔ یہ تاریخ پڑھنے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ مسجدوں میں اماموں کا کیا حال ہے؟ آئے دن ہم لوگ واقعات سنتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں اور امت کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم جن کی ناقدری کر رہے ہو یہ انبیاء کے، نبی کے وارث ہیں، ذرا ان کا خیال رکھو اور اپنے آخرت کو برباد نہ کرو۔ عوام الناس کو اس کا احساس بھی دلاتے رہتے ہیں، لیکن عوام الناس میں اب یہ بات ان کے ذہن و دماغ میں سرایت کر گئی ہے کہ اگر ایک امام کو نکالیں گے تو فوراً دوسرا امام ہمیں مل جائے گا، فوراً دوسرا امام آ جائے گا اور اس سے کم تنخواہ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور سے کوئی امام 20 سال سے امامت کر رہے ہیں، ان کی تنخواہ 10,000 ہے، 8,000 ہے، 12,000 ہے، بہت ہو گئی تو اب 12,000 دے رہے ہیں، نیا امام آئے گا تو اس کو 9 دیں گے، 10 دیں گے تو 2,000 بچ جائیں گے۔ تو ان کو یہ ذہن و دماغ میں، تو سب ایسے نہیں ہوتے الحمدللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی ایسا نہیں کہتے کہ امام صاحب چلے جاؤ، ایسا کبھی بھی وہ لوگ نہیں کہتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، لیکن ایک عام رواج آج بڑھتے جا رہا ہے کہ امام کو نکالتے ہیں تو دوسرا امام اسی ہفتے میں یا دوسرے دن انٹرویو کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے، یہ تحقیق کیے بغیر کہ پہلے امام کو کیوں نکالا گیا، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے 20 سال سے وہ خدمت کر رہے تھے، اچانک 20 سال کے بعد ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو نکالنے کی ضرورت پڑی۔ یہ تحقیق کرنے کو ہم ضروری نہیں سمجھتے اور فوراً دھڑلے سے جا کر وہاں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے کہ عوام الناس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے، اور علماء کا بھی یہی طرز عمل بنتا جا رہا ہے کہ وہ تحقیق کیے بغیر امامت میں لگ جاتے ہیں، تو پھر اس لیے انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ امام کو نکالے نہ نکالے، ان کی قدر کرے نہ کرے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ دوسرے تو مل ہی جانے والے۔ اس لیے امامت، پڑھنا پڑھانا یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہم پڑھے بھی اس لیے ہی ہیں، لیکن ہم
कहीं भी पढ़ाने से पहले या इमामत को लगने से पहले ये तहकीक जरूर कर लें कि मुझसे पहले वालों को किन वजूहात की बिना पर निकाला गया, ताकि मैं उन वजूहात से दूर रहूं, मैं उन वजूहात से बचा रहूं। और अगर कोई शरई उज़्र नहीं था, बगैर शरई उज़्र के इमाम को निकाला गया है, तो ये समझना चाहिए कि उन बस्ती वालों के सीने में दिल नहीं है, पत्थर भरे हुए हैं। शरई उज़्र हो तभी निकाल सकते इमाम को, कोई जाती दुश्मनी के लिए नहीं निकाल सकता। अगर ऐसी मस्जिद है तो वहां हरगिज ना लगा जाए और पहले इमाम को लगाओ ऐसी तरगीब दी जाए। अगर ये रवैया हम लोग इख्तियार करते हैं, तहकीक के साथ ही इमामत को लगते हैं, तो देखिए हमारी कदर भी होगी और इंशाअल्लाह अवामुन नास का जहन भी साफ होगा। और उनके जहन में जो कीड़ा भर चुका है, बहुत से लोग, मैंने खुद अपने कानों से सुना एक आदमी को बोलते हुए कि इमाम तो आज रोडों पर मिल रहे हैं, इमाम तो आज रोडों पर मिल रहे हैं, ऐसा जुमला मैंने खुद सुना। इसलिए मेरे भाइयों, मैं उलमा से खास तौर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपने मनसब को समझे, अपने ओहदे को समझे कि माली एतबार से मजबूत हो जाइए। और जो अकाबिरीन की हम तारीख पढ़े हैं उसको अपनी जिंदगी में भी हम प्रैक्टिकली लाने की कोशिश करें। हक बोले, हक पर चले, हक पर डटे रहें। एक दिन आएगा, फतह हमारी ही होगी।